وقت جس طرف ہم چل رہے ہیں جو ایک غیر حقیقی صورتحال ہے اور کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے یہ؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، چونکہ بحیثیت من حیث القوم ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے شکنجے میں کسا جا رہا ہے، ہمیں معاشی پریشانیاں ہیں، روزگار آپ کو اندازہ ہی ہے، تو ہمیں فیوچر کچھ نظر نہیں آ رہا، منزل دھندلی ہے، راستے ہمارے بہت مشکل ہیں، تو اس سے میں پرابلم تو ہے، وہ تو ہو سکتا ہے۔ نارسسسٹ، مجھے نہیں پتہ یہ خوبی ہے یا خامی ہے، تو سائیکالوجسٹ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ وہ جو گریک میتھولوجی کے اندر ایک پرنس جیسے ہی وہ سٹریم پہ جا رہے تھے، انہوں نے پانی کے اندر اپنی شکل دیکھی، ندی کے اندر بیٹھے تھے کنارے پہ، تو پانی کے اندر شکل دیکھی اور دیکھ کے کہا اوہ ہاؤ ہینڈسم آئی ایم، اور میں کتنا خوبصورت ہوں، وہ اپنے آپ سے پیار کرنے لگا۔ اور کچھ انسان اپنی آواز سے پیار کرتے ہیں، کچھ اپنی باڈی سے پیار کرتے ہیں، کچھ اپنی سوچ سے پیار کرتے ہیں، کچھ اپنے معاملات سے پیار کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے، صحیح، میں جانتا ہوں۔ ابھی آپ انسان کہہ رہے ہیں، خواتین بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی ہیں، دونوں ہی ہیں، میں انسان کی بات کر دونوں ہیں۔ تو جو انسان اپنے آپ سے پیار کرے، ایک لمٹ سے زیادہ پیار کرے، اور اس کے ساتھ وہ اپنا حق سمجھے، جو بیٹے بات کی نا انہوں نے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے، وہ بھائی میرے لیے گاڑی لے کے آؤ، وہ میرے لیے چائے ہونی چاہیے، آپ میرے لیے یہ کام کریں گے، آپ یہ کریں گے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جو میں آپ کو پہلے سیشن کی طرف اگر لے کے جاؤں تو یہ وہی حق جو میں نے تکبر کی بات کی، بالکل یہ میں نے وہی انسان کی فطرت کی جو بات کی تھی کہ اوصاف رذیلہ نفس امارہ میں یہ ایک ہے، تکبر، پہلے جھوٹ کی بات یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، کوئی اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جائے اور اس کے بعد اپنا حق سمجھے کہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، مجھے اس طرح سے پروٹوکول ملنا چاہیے، تو یہ تکبر ہے بیسیکلی۔ اگر آپ اس کو انسانی فطرت کا دوبارہ جوڑتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو پرلے درجے کا ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ جلد باز ہے، یہ ناشکرا ہے، بنایا تو میں نے ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میں نے بنایا، یہ جلد بازی بھی کرے گا۔ تو ہم اب حدیث کی طرف چلتے ہیں، کہا کہ یہ نفس ہے، اس کو قابو کرنا ہے، یہ جو 5 آپ کے نفس امارہ کے اوصاف ہیں ان کو قابو کرنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، اور قابو اتنی دیر تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ جس کا وہ پروڈکٹ ہوگا، فار ایگزامپل یہ میرے پاس سیل فون ہے، اب سیل فون کے بارے میں بہتر کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کے مینوفیکچرر، جو بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، تو اس نے بنایا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، اس نے بھیج دیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں، قرآن پاک بھیج دیا یہ بہتر بتا سکتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، تو اس لیے وہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ میری طرف دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے اکنالج کریں، مجھے ریکگنائز کریں، یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ تو اب چونکہ جو معاشرے میں بھی ہو رہا ہے تو اس میں بیسیکلی ہم اپنے کریکٹر بلڈنگ کی طرف نہیں ہیں۔ میرے ایک کلیگ، میرے ایک جاننے والے تھے، میں ان کی طرف گیا، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ خالد صاحب، میں نے کہا آپ کیسے کرتے بچوں کی؟ وہ کہہ رہے معاشرہ بڑا خراب ہو گیا۔ تو میں نے کہا آغا صاحب کیا مطلب ہے؟ کہہ رہا کہ اتنا خراب ہو گیا کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے 1 گھنٹہ ایک بچے کے لیے چاہیے۔ اب میرے ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں، کہہ رہا 6 گھنٹے تو تربیت میں لگا دوں گا تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے وہ بچوں کو وہ ماحول نہیں مل رہا۔ آج کل بچے اپنے پیرنٹ سے بھی دور، اپنے دادا دادی نانا نانی سے بھی دور، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، مجھے سب پتہ ہے، جبکہ رب کریم ہر روز 5 مرتبہ کہلواتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا۔ بے شک بے شک نماز پڑھتے ہیں کہ پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ آپ کا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ بتاتا تجھے کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، 5 مرتبہ بتاتا تجھے کچھ نہیں پتا، سیدھے راستے پہ چلا، اگر پتا تھا تو کیوں؟ وہ نہیں پتا، تو جب نہیں پتا تو وہ تو مجھے اپنی فطرت کا پتا چل گیا کہ رب کریم مجھے ہر روز کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ تو جب ہم اپنی فطرت میں ہمیں نہیں پتا، وہ کہتا میں نے بنایا ہی ایسا ہے، تو جب ہم فطرت سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ہمیں پرابلم ہوتا ہے معاشرے میں۔ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے، پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے معاملے میں،
वो कहेंगे ये झूठा है, कोई उसके ऊपर एतबार नहीं करेगा, कोई उसके साथ लेन देन नहीं करेगा, कोई उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा। बिल्कुल, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी की 5000 साल पहले की बात, कहीं गवाही देनी पड़ जाएगी तो उस पर यकीन नहीं उस करेगा, पे यकीन नहीं करेगा, नहीं ये तो झूठा आदमी है। जबकि हम आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो हदीस पाक में है कि झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि तुम सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे ना बढ़ो। मैंने सुना, मैंने आगे भेज दी बात, तहकीक मैंने कोई नहीं की उसके ऊपर। तो सुकरात ने वो 3 फिल्टर मैंने पिछले सेशन में बताया था ना, वो बात सुनने से पहले, जैसे मिस नाइला ने कहा कि गॉसिप सुनने से पहले कहता मैं टेस्ट करूंगा ये बात सच्ची है या इसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स का नहीं पता तो आप कैसे आगे पहुंचा सकते हैं।